آج ہم پڑھیں گے تشبیہ اور استعارے کے درمیان بنیادی فرق کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب اس تشبیہ اور استعارہ یا پھر مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو سبجیکٹس ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں مطلب اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ٹیچرس کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے اکثر اوقات, کیونکہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ بہت ٹیکنیکل لینگویج یوز کرتے ہیں, تو پھر بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں اردو میں بہت مشکل مطلب بچوں کو لگتی ہے, تو ایسی لینگویج بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو پھر بچے آتے ہیں یوٹیوب کی طرف. یوٹیوب میں بھی زیادہ تر آپ لوگ کو مطلب جو اردو وغیرہ سبجیکٹس ہیں اس کا آپ کو زیادہ تر وہ نہیں ملتا ہے, کنسیپٹ نہیں ملتا ہے. تو اس لیے میں آپ کے لیے آج اس کا بنیادی فرق لے کر آئی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے درمیان کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں. چلیں, تو تشبیہ کیا چیز ہے؟ تشبیہ جو ہے ایک علم بیان کی ایک اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دو چیزوں کو سمپلی آپ کو بتاؤں, دو چیزوں کو لیتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ہم لوگ ان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے یا خامی ہوتی ہے, مطلب کوئی بھی پراپرٹی ہوتی ہے ان کی, جن کی بنیاد پر ہم لوگ ان کو کیا کرتے ہیں, ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بیٹے کو اگر ماں چاند بولتی ہے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے, تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیٹا چاند ہے اور وہ جا کے آسمان پہ لٹک جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق بتا رہی ہے, کوئی تعلق پیدا کرنا چاہ رہی ہے کسی اچھی چیز میں. مطلب ماں کو تو ظاہر سی بات ہے بیٹا اپنا اچھا ہی لگے گا. ماں کو تو ظاہر سی بات ہے بیٹا اپنا اچھا ہی لگے گا, تو وہ کیا کرے گی, ایک اچھی چیز کو نا اس کے ساتھ تشبیہ دے گی. تشبیہ مینس ہم لوگ انگلش میں بول سکتے ہیں کمپیریزن. ٹھیک ہے. جیسے ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے. تو کیا ہے کہ ماں اپنے بیٹے اور چاند دونوں کے درمیان کیا کر رہی ہے, کمپیریزن کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ تو وہ ان دونوں کے درمیان ایک کمپیریزن کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک تشبیہ کا تعلق پیدا کر رہی ہے. لائک چاند اور بیٹا یہ دونوں بالکل بھی نہیں, بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. چاند جو ہے وہ مطلب ایک الگ چیز ہے اور بیٹا ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کے درمیان ایک جو ہے وہ تعلق پیدا کر رہی ہے. کس بنا پہ بیٹا اس کو مطلب ایک کس بنا پہ کر رہی ہے, خوبصورتی کے بنا پہ. ٹھیک ہے. اس کو اپنا بیٹا اس طرح خوبصورت نظر آتا ہے جس طرح کہ چاند اس کو مطلب دنیا کو خوبصورت لگتا ہے, ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خوبصورتی کیا ہے, ایک خوبی ہے. ٹھیک ہے. اور اس خوبی کی بنا پر اس بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. سمپل. دوسری طرف ہم استعارے کو دیکھتے ہیں. اب استعارے میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو, جیسے یہاں پہ چاند تھا, اس کو کمپلیٹلی یہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب وہ کہتی ہے کہ میرا چاند ہے, میرا چاند آیا, یا پھر اس طرح سے, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا استعارہ. مطلب اس نے کیا کیا, اس نے اس چیز کو کمپلیٹلی ہی اپنا بیٹا کہہ دیا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اچھا, اب یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ستارے جو ہیں آسمان سے آ کے اس کے پلکوں پر چپک جائیں, تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو ستارے ہیں, اب ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہے ستارے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ستارے کیا ہیں. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں پلکوں کو, تو پھر ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ پلکوں پہ کیا چیز آ سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ستاروں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں. اس سے مراد ہم لوگ ڈسٹ بھی لے سکتے ہیں, ڈسٹ پارٹیکلز. لیکن ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ چمکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس سے مراد ہم لوگ لے سکتے ہیں آنسو. تو ایک طرح سے بات جو ہے وہ ٹھیک بن رہی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم آنسو جو ہیں وہ چمک رہے ہوتے ہیں جب آپ لائٹ کے سامنے جاتے ہو, جو بھی ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. تو اس سے مراد ہم لوگ آنسو لے سکتے ہیں. آنسو لیتے ہیں, یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب آپ منہ دھوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی آنکھوں پہ جو پانی جمع ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم لوگ بول سکتے ہیں ستارے. مطلب ہم لوگ اس سے بہت سے معنی لے سکتے ہیں. تو اس چیز کو یہ جو بہت زیادہ معنی آ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جملے میں کیا آ گئی ہے, بلاغت آ گئی ہے. بلاغت.
بلاغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گہرائی، ٹھیک ہے، اس جملے میں کتنی گہرائی ہے. مطلب اب کیا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم لوگ چاند کی بات کریں، بیٹے کی بات کریں، چاند کی بات کریں، تو یہاں پہ ایک سمپل سی بات تھی، مطلب اس جو جملے میں تھی فصاحت تھی. فصاحت مینس سمپلسٹی، ٹھیک ہے، سمپلسٹی تھی اس جملے میں. کیا تھی؟ سمپلسٹی تھی. اور ہمیں سیدھے طرح بات پتہ چل رہی تھی کہ وہ بیٹا چاند، مطلب بیٹے کو کیا، مطلب چاند کس کو کہہ رہی ہے؟ بیٹے کو کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ستارے کس کو کہا جا رہا ہے. پلکوں پر ستارے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو یہ گہرائی ہے بات میں. تو یہ جو گہرائی، یہ ان کا ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ تشبیہ میں ہمارے پاس ہوتی ہے فصاحت، ہوتی ہے از اکول ٹو فصاحت، اور جو استعارہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بلاغت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بلاغت مینس گہرائی اور فصاحت مینس سمپلسٹی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ستارے کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یا پھر آنسو ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ پانی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ستارے کیا ہوا ہمارے پاس؟ مستعار منہ ہوا، ٹھیک ہے. مطلب جس کے لیے ہم لوگ کیا کریں، جس سے ہم لوگ کیا کریں؟ مستعارہ لیں، ٹھیک ہے، استعارہ لیں، سوری. اور جو یہاں پہ آنسو ہے یا پھر ڈسٹ ہے یا پھر پانی ہے، جو بھی ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ مستعار منہ ہے، لہو ہے، ٹھیک ہے، مستعار لہو ہے. اب کیا ہے کہ ہمارے پاس مستعار لہو جو ہے ہمارے پاس کہیں بھی آپ کو جملے میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، نہیں ہے نا جملے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استعارے میں کیا ہوتا ہے؟ استعارہ میں کیا ہوتا ہے کہ میں مستعار لہو جو ہوتا ہے وہ جملے میں ہمیں نظر نہیں آتا. ایک فرق یہ، ہمیں نظر آتا ہے نہیں، سوری ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ ہمارے پاس ایک بنیادی فرق ہے، ٹھیک ہے، اس چیز